السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ برادران اسلام و عزت مآب خواتین اسلام، آج جادو و جنات کے علاج پر یہ میرا 11واں آڈیو ہے، جس میں ڈر اور خوف کے علاج پر کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ ڈر اور خوف انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن انسان کو اگر وہ مسلمان ہے اور رب العالمین کا ماننے والا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ہی ڈرے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 میں ارشاد فرمایا ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا یخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ شیطان اور اس کا لشکر تمہیں ڈراتا ہے، اگر تم مومن ہو تو اس سے مت ڈرو بلکہ اللہ ہی سے ڈرو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ شیاطین انسان کو خوف میں مبتلا دیکھنا چاہتے ہیں، ڈر میں مبتلا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، میرے بندے میرے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اکثر ڈر اور خوف میں کچھ انسان بھی لوگوں کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ جب انسان سنتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی جناتی معاملہ ہے یا جادو کا معاملہ ہے تو خوف میں مبتلا ہو کر اس کی بیماری اور بڑھتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ جادو و جنات کو سب کچھ نہ سمجھے، بلکہ اللہ رب العالمین پر پختہ یقین رکھیں، ایمان رکھیں، اور شریعت اسلامیہ میں اس کو جو رہنمائی کی گئی ہے ان رہنمائیوں کو لازماً پکڑیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معصورہ دعائیں سکھائی ہیں ان دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں۔ جن حضرات و خواتین کے ساتھ جناتی مرض ہوتا ہے، عام طور پر جب وہ تنہائی میں رہتے ہیں تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، یا پرچھائی نما کوئی چیز جو ہے ان کو نظر آتی ہے، یا ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے ان کو آواز دی، جس کی وجہ سے وہ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں انسان کو ہرگز نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین پر پختہ یقین رکھنا چاہیے، اور خوف کے ساتھ وہ ڈر کے مارے پیچھے پلٹ کر نہ دیکھیں، بلکہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہیں یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں۔ رب العالمین احکم الحاکمین نے سورہ حامیم سجدہ میں ارشاد فرمایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر شیطان تم پر کوئی حملہ کرے تو تم فوراً مجھ کو پکارو، بے شک میں سننے والا اور جاننے والا ہوں۔ تو ایسی صورت میں اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہنا چاہیے۔ ڈر اور خوف کا مرض جو ہے یہ آج سے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی کئی سارے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر بھی ڈر اور خوف کا مرض تھا۔ عام طور پر اگر کوئی آدمی یا کوئی خاتون ڈرتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کو یاد کرے، اللہ کی پناہ پکڑے۔ اس کے علاوہ کچھ اہم ترین دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد کروائی ہے ڈر اور خوف کے وقت، کثیر تعداد میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو پڑھنا چاہیے۔ یا پھر ایک اور دعا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا،
یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، یہ دعا جو ہے اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیف من سیوف اللہ، سیف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، حضرت خالد بن ولید اللہ کی تلوار ہے، ان کے بارے میں یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کو بھی ایک مرتبہ ڈر اور خوف کا مرض لاحق ہوا تھا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دنوں سے میرے ساتھ عجیب و غریب معاملات ہو رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رات کو میں گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتا ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے مکان سے باہر نکل جاؤں اور اپنی تلوار کو نکالوں اور جو چیز جہاں نظر آئے اس کو مارتا رہوں۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کلمات سکھاتے ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوز عنا بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل تارك الا تارك يترك بخير يا رحمن۔ حضرت خالد بن ولید اس دعا کو صرف ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، باذن اللہ تعالی آپ کا علاج ہو جاتا ہے۔ اسے یہ حدیث جو ہے سلسلہ حدیث صحیحہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو درج کیا ہے، صحیح روایت ہے بالکل۔ اسی طرح ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی گھبراہٹ ہوتی، آپ خوف میں مبتلا ہوتے رات کے وقت، تو آپ اس دعا کو پڑھتے، لا الہ الا اللہ الواحد الاحد، لا الہ الا اللہ الواحد القہار، لا الہ الا اللہ الواحد القہار، رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ بڑی جامع دعا ہے۔ اس دعا کے تعلق سے ہمارا خود کا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اگر کسی مرد کو یا کسی خاتون کو سونے میں جھٹکے لگتے ہیں یا اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے یا اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کے سینے میں بیٹھ گیا ہے، یہ دعا جو بھی شخص پڑھے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ اس کی حفاظت کے لیے کافی ہوگا۔ بڑی جامع دعا ہے، یہ بڑی جامع دعا ہے۔ تو اس دعا کا خصوصی جو ہے اہتمام مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ صبح شام کے اذکار میں بہت ساری جامع ترین دعائیں ہیں جس میں خوف سے بھی پناہ اللہ رب العالمین سے مانگی گئی ہے۔ اسی طرح سوتے وقت اللہ اکبر اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھ لے، بڑی جامع دعا ہے یہ بھی، بسم اللہ وضعت ذنبی اللہم اغفر لی ذنبی واغسل شیطانی وفک رحانی وجعلنی فی الندی الاعلی۔ بڑی جامع ترین دعا ہے، اللہ اکبر، بڑی جامع ترین دعا ہے۔ ترجمہ اس کا اس طرح ہے، اللہ کے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھ دیا، اے اللہ مجھے پناہ دے، مجھے اپنی پناہ میں لے لے، میرے شیطان کو دفع کر دے اور میرے نفس کو آزاد کر دے جہنم کی آنکھ سے۔ اللہ اکبر، بڑی جامع ترین دعا ہے، اور مجھے اعلیٰ و افضل مجلس والوں میں سے بنا دے۔ بڑی جامع ترین دعا ہے، اس دعا کا اہتمام سوتے وقت کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ جو ہے بڑا انسان کو سکون و اطمینان ملے گا۔ اس کے علاوہ
اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. یہ دعا کا بھی اہتمام کریں ڈر اور خوف کے وقت. ڈر اور خوف کے وقت ایک اور جامع ترین دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی انسان پڑھ سکتا ہے. تو یہ کچھ دعائیں ہیں جو انسان اگر ان تمام دعاؤں کا اہتمام کریں اور ان تمام دعاؤں کو ڈر اور خوف کے وقت پڑھیں تو باذن اللہ تعالی اللہ رب العالمین سے اگر مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے خوف کو، اس کے ڈر کو ضرور ختم کرے گا انشاءاللہ. اس کے ساتھ ڈر اور خوف اور غم اور فکر مندی کے وقت ایک اور جامع ترین دعا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. یہ دعا ماشاءاللہ، یہ دعا اگر ایک بار کوئی پڑھ کر دم کر لیں اپنے آپ پر، انشاءاللہ اس کا ڈر بھی ختم ہوگا، اس کا خوف بھی ختم ہوگا. اس کے اندر اگر گھبراہٹ ہو تو باذن اللہ تعالیٰ اس کی گھبراہٹ بھی اللہ رب العالمین ضرور ختم کرے گا انشاءاللہ. تو یہ کچھ دعائیں ہیں ڈر اور خوف کے تعلق سے. ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے اور ان دعاؤں کو پڑھے نہیں بلکہ اس کو مانگے اللہ سے، ترجمے اور معنی اور مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہمارا ڈر اور خوف ختم ہوگا. ڈر انسان کا بڑھتا کیسے ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ جن میں اس بات کو بیان کیا کہ جنات خود کہتے ہیں وَأَنَّهُمْ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهْقًا. ہم نے دیکھا کہ بعض انسان ہم سے پناہ چاہتے ہیں، ہم سے ڈرتے ہیں تو ہماری سرکشی اور بڑھ گئی. اس طرح جنات جو ہے وہ سرکش ہو جاتے ہیں. اگر کوئی شخص جن سے ڈرتا ہے اور ان تمام چیزوں سے ڈرتا ہے تو یہ بیماریاں اور بڑھتی ہے نہ کہ کم ہوتی ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے تعلق سے یہ بات بیان کی ہے. آپ علیہ السلام ایک مرتبہ نماز کی حالت میں تھے، شیطان آپ کی نماز میں وساوس ڈال رہا تھا. آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس کو پکڑ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے اس کے گلے کو پکڑا، اس کی گردن کو پکڑا تو اس کے لعاب کی ٹھنڈک، اس کے تھوک کی ٹھنڈک میرے ہاتھ میں نے محسوس کی. میں نے اس کو پکڑ لیا تھا. میں اس کو مسجد نبوی کے گنبد سے باندھ دیتا. صبح ہوتی تو مدینے کے بچے اس سے کھیلتے. اللہ اکبر. جبکہ ہمارے بچے ہمارے گھر میں ایک عجیب و غریب خوف کا، ڈر کا ماحول ہم نے بنا کر رکھا ہے. کچھ لوگ ہارر شو، ہارر مووی دیکھ کر بناتے ہیں یہ ماحول، اور شیاطین جو ہے یہ ساری چیز کو نوٹ کرتے ہیں کہ ہم کہاں ڈرتے ہیں، کہاں خوف کرتے ہیں. اس کے بعد وہ ہمیں ویسے ہی خواب میں آ کر ڈراتے ہیں. ہم ہمارے بچوں کو بھی ڈرپوک بنا رہے ہیں. بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا فلاں جگہ مت جانا، بھوت آ جائے گا، چڑیل آ جائے گی. ہمارے بچے بھی اللہ اکبر بچپن سے ہی ڈر اور خوف میں جی رہے ہیں، اور اس سے امت مسلمہ کے بچے جو ہے وہ ڈرپوک قسم کے بن رہے ہیں. اللہ اکبر. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب والدین ایسا کہتے ہیں تو حقیقت میں شیاطین جو ہے پرچھائی نما بن کر ان کے سامنے آ جاتے ہیں. اس کے بعد بچے ڈر جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بچوں کو اگر ڈرانا ہے تو اللہ سے ڈرائیے، شیاطین سے نہیں ڈرانا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مدینے کے بچے ان سے کھیلتے. اللہ اکبر. سوچئے مدینے کے بچے اس جن سے کھیلتے.
ہمارے بچے اسے ڈرتے ہیں، لیکن مجھے میرے بھائی سلیمان کی یاد آ گئی، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے بھی معلوم پڑا کہ جنات کو قبضے میں کرنا، قابو میں کرنا، یہ درست اور ٹھیک نہیں ہے، اور یہ شرعی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تمام لوگوں کی حفاظت کرے۔ تو ڈر اور خوف کے وقت ان دعاؤں کا اہتمام کریں انشاءاللہ۔ ساری دعائیں آپ تمامی حضرات و خواتین کے سامنے انشاءاللہ ابھی لکھ کر بھیج دی جائے گی نیچے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہر قسم کے ڈر اور خوف سے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین ان کو محفوظ رکھے، ہم سارے لوگوں کی حفاظت کریں، اور ایسی بیماریوں کا ہمیں شرعی علاج تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں شرعی رقیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو لوگ بھی رقیہ کے خلاف بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل سلیم سے نوازیں، سمجھداری دیں کہ لوگ شرعی علاج کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں۔ ہم توحید پرست ہیں، ہم کسی مزار پہ نہیں جانا چاہتے، ہم قرآن و سنت سے ہی دم کر کے اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اور امت کی جو اکثریت شرک کے دلدل میں ڈوب رہی ہے ان کو نکالنا چاہتے ہیں، اور یہ کام ہم مرتے دم تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کوئی ہمیں کہے کہ موجودہ دور کا بہت بڑا فتنہ راکیوں کا فتنہ ہے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر لوگ شرک سے رکتے ہیں اور نماز کے پابند بنتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اور توحید کی طرف آتے ہیں، اور کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم فتنہ ہیں، تو الحمدللہ ایسا فتنہ بننے کے لیے ہم تیار ہیں، کیونکہ ہم یہ کام لوجہ اللہ کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین دل کے حالات کو بہتر جانتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔